آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے ضروری چائنا کے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور چاہے وہ اقتصادی طور پہ، سیاسی طور پہ، سیکیورٹی کے لحاظ سے، سفارتی لحاظ سے ہمارے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی ڈفرینٹ فورمز پہ جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے ہے کہ سی پیک کی فارم میں کس طرح ہمارا کوپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون جو ہے چل رہا ہے، اور ہمیں یہ بالکل یقین ہے کہ وہ ہماری بیٹرمنٹ کے لیے اور ہم ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جو پاکستان میں چینی شہریوں پر دہشت گردی کا جو حملہ ہوا ہے اس میں ہم شواہد کے ساتھ آپ کو یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اس کے لیے، جس کے اوپر ہمیں سنگین تشویش ہے، اور سرحد پار سے آنے والے یہ خطرات علاقائی سلامتی کے لیے مزید پیچیدہ بنتے جا رہے ہیں۔ چینی سیکیورٹی کو خاص طور پہ یہ کمپرومائز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ والا جو انسیڈنٹ ہے یہ سارا کا سارا افغانستان سے آپریٹ ہوا ہے، اور یہ اسپیسیفکلی چائنیز سیکیورٹی، چائنیز کے اوپر انہوں نے پلان کر کے اٹیک کیا ہے۔ پاکستان نے یہ مسئلہ افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ اٹھایا ہے، اور ان پر زور بھی دیا ہے کہ یہ جو دہشت گرد وہاں پہ چل رہے ہیں وہاں پہ ان کو آپ روکیں، ان کے خلاف ایکشن لیں، لیکن ابھی تک ہمیں کوئی اچھے رزلٹ اس افغانستان گورنمنٹ سے نہیں آ رہے۔ ہم نے اپنی سرحدوں پر بھی سیکیورٹی کو بڑھایا ہے اسی سلسلے میں، تاکہ ہم زیادہ اپنا چیکنگ کا سسٹم بڑھا سکیں، سارا کچھ کر سکیں، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی رستے سے وہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پاکستانی گورنمنٹ کو یہ بالکل اندازہ ہے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو ہمارے اور چائنا کے تعلقات خراب کرنا چاہتی ہیں۔ اس کے باوجود ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے بھی ہیں، اور وہ افغانستان کی جو عبوری حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور سرحدی علاقوں میں ٹی ٹی پی جیسے دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کی جا رہی ہے۔ پھر اس کی بہت ساری ایویڈنسز ہمارے پاس موجود ہیں، اور ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ استعمال کر کے، اور ٹی ٹی پی ڈیفینیٹلی پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف آپریٹ کر رہی ہے، اور چینی شہریوں کو اور اس کے علاوہ بھی جہاں پہ بھی وہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں اس میں وہ ملوث ہو رہی ہے۔ جو بشام میں چینی شہریوں پر حالیہ حملہ ہوا اس میں 5 چینی شہری اور 1 پاکستانی شہید ہوا تھا، اور اس پہ ہمارے تمام قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں انہوں نے مل کر اس کو ایک بڑا ٹاسک لیا۔ ایک امپاسبل چیز تھی، بیکاز کہیں پہ کوئی ایسی ایویڈنس انیشلی نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے سب نے مل کر اس کیس کو ٹریس کیا، اور ایک چیز کا سراغ لگایا، جو مین لوگ اس میں ملوث تھے ان کو اریسٹ کیا۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو شور کراتا ہوں کہ خاص طور پہ پاکستان کے لوگوں کو، کہ چائنیز سیکیورٹی ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کے لیے ہم نے اب نئے ایس او پیز بنائے ہیں جس پہ ہم سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ وہ ایک پوری ڈیٹیل ہے، وہ میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بٹ ان کی سیکیورٹی کے لیے جو ممکن پاسبل اقدامات ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، اور پرائم منسٹر کا چائنا کا وزٹ جو اب اگلے ماہ پہ ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اقتصادی طور پر چین کے ساتھ تعاون جو ہے وہ ہمارا اکانومی کے لیے بہت میٹر کرتا ہے، تو اس سلسلے میں چینی
جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، جو انویسٹرز ہیں یا ورکرز ہیں، ان کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہماری حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو پھر میں کہوں گا کہ بشام انسیڈنٹ جو ہے وہ تمام شواہد موجود ہیں کہ وہ افغانستان سے سارا آپریٹ ہوا، ٹی ٹی پی نے کیا، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ اب آپ کو رائے طاہر صاحب بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 26 مارچ 2024 یعنی اسی سال یہ بڑا ایک سیریس ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہوا. یا آپ کو پریزنٹ ایک ایک چیز ساتھ نظر آئے گی اور اس میں ویڈیوز بھی اور سارا کچھ ساتھ ساتھ نظر آئے گا. یہ دونوں ٹی وی سکرینز پہ ہم آپ کو یہ چیزیں دکھا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ فوکس کر سکتے ہیں. اس کے اوپر جو ہے جی سر یہ دونوں طرف لگے ہوئے ہیں، پیچھے بھی ہم اگر آپ اس طرف کر سکتے ہیں. نیکسٹ آ جائیں سلائیڈ. اگر آپ یہ دیکھیں تو 26 مارچ کو